السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی امیر گھرانہ کسی غریب گھرانے کی بچی کو بیاہ کر لے آتا ہے اور وہ سوچتے تو یہی ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، اور بغیر جہیز کے یا غریب گھر کی لڑکی جب بیاہ کر لے آتے ہیں تو کچھ عرصے تو زبانیں بند رہتی ہیں، لیکن اس کے بعد چیمہ گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا جاتا ہے جی کہ ہم نے ایک غریب بچی پر احسان کیا اس کو بیاہ کر۔ اور یہ بات جب اس بہو کے کانوں میں پہنچتی ہے تو وہ پہلے تو کچھ عرصے برداشت کرتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، بولنا شروع کر دیتی ہے، جواب دینا شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو احسان کیا تھا، ویکھو جی غریب گھر دی تھی ایسی لے آندی سی کہ عزت نہ رہے گی، تے جی بد زبانی کر دیے، زبان چلا دیے۔ یا جب کبھی کوئی امیر گھرانہ اپنی بیٹی سے ایک کسی غریب گھر کے بچے کو بیاہ کر لے آتا ہے تو وہاں بھی سیم یہی صورتحال ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے نیکی کی ہے تو اس کو جتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ نیکی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے۔ لیکن چونکہ میں انسان ہوں، کم ظرف ہوں، اور مجھے بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو بتانے کا جی کہ میں نے آج نماز پڑھی، میں نے آج خیرات کی، میں نے آج فلاں کی مدد کی۔ اور مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ اس طرح نیکی ضائع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن اس طرح وہ بندہ ضرور ضائع ہو جاتا ہے جس کے ساتھ آپ یہ نیکی کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں اگر کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ نیکی کریں، یا آپ کسی غریب کی بچی کو بیاہ کر لے آئے ہیں، یا آپ کسی غریب کے بچے کو بیاہ کر لے آئے ہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا، لیکن جس اللہ کو پتہ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو تو پتہ ہے، تو اس لیے بندوں کو مت بتائیے، کیونکہ جب اس شخص کو پتہ لگے گا جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے تو وہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی، وہ بیچارہ ملال کا شکار ہو جائے گا، تکلیف کا شکار ہو جائے گا، ذہنی اذیت کا شکار ہو جائے گا، اور آپ کی نیکی کم از کم اس شخص کی نظر میں ضائع ہو جائے گی جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہوتی ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے باہر جب جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جب پاکستان سے کسی بچی کو یا بچے کو بیاہ کر لے کے جاتے تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دے رکھا ہے یا حسن دے رکھا ہے، خوبصورتی دے رکھی ہے، یا آپ کے پاس اختیار ہے، تو یہ اللہ کی دین ہے، اس کو مستقل بھی نہ سمجھیں اور اپنا استحقاق بھی نہ سمجھیں۔ لیکن اگر ایسا ہے تو بابا جی اشفاق صاحب کہتے تھے کہ اگر آپ خوبصورت ہیں یا امیر ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ اگر کسی امیر گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو اپنی خوبصورتی، اپنے مقام، مرتبے، پیسے کی وجہ سے عزت نفس کے ماروں کی گردنیں مت کاٹتے پھرنا۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے میں اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ مینار پاکستان گیا۔ بچے نیچے کھیلنے لگ گئے صحن میں مینار پاکستان کے، اور میری بیگم نے کہا میں بچوں کے پاس ہوں، تو میں نے کہا میں ذرا مینار پاکستان پہ ہو کے آتا ہوں۔ تو دوستوں، میں مینار پاکستان کی سیڑھیاں چڑھ گیا، بڑا مزہ آیا، جو اوپر پہنچا تھک چکا تھا، سانس پھولا ہوا تھا، لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جب میں نے مینار پاکستان کی چوٹی پہ چڑھ کے اوپر والے فلور پہ سے باہر دیکھا تو اتنی بڑی بادشاہی مسجد مغلوں کی بڑی چھوٹی سی نظر آ رہی تھی، اور تمام ارد گرد کی بلڈنگیں بڑی چھوٹی نظر آ رہی تھیں، جو لوگ اور جو ویگنیں اور گاڑیاں نظر آ رہی تھیں نیچے، وہ بہت چھوٹی چھوٹی منی ایچرز نظر آ رہے تھے۔ مجھے بڑا اچھا نظارہ لگا جب میں نیچے اتر کے آیا اور میں نے اپنی بیوی کو یہ بتایا کہ میں کہا بیگم بڑی عجیب بات ہے، کہتی کیا ہوا؟ میں کہا مینار پاکستان اتنا اونچا ہے کہ جب میں نے اوپر سے دیکھا تو بادشاہی مسجد بھی چھوٹی سی نظر آ رہی تھی، گاڑیاں بھی، اور آپ کو پتہ آپ بھی مجھے اتنی سی نظر آ رہی تھی۔ تو کہتی یہ کیوں ہوا؟ میں نے کہا یہ اس لیے ہوا کہ اونچائی جو ہے نا وہ ایک بڑی چیز ہے، اور یہ جو تکبر اور غرور کی اونچائی پر لوگ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جب نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں تو ان کو انہی کے قد کے لوگ، انہی کے برابر کے لوگ بڑے چھوٹے چھوٹے منے بونے ٹھگنے نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا بات تو آپ نے بڑی اچھی کی ہے، واقعی تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے خوبصورتی کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، مرتبے کی وجہ سے یا دولت کی وجہ سے
کی اونچائی پہ کھڑے ہو کے اگر آپ کسی کو دیکھیں گے تو واقعی وہ آپ کو بہت چھوٹے نظر آئیں گے. کہتی بہت اچھی بات کی, لیکن میری بیگم نے ایک بات کی, بڑی راز کی, اور یہ خفیہ بات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا کہ سنیے, برا مت منائیے گا, لیکن آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ اگر اس اونچائی پر کھڑے ہو کر آپ ہمیں دیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو چھوٹے سے اتنے سے نظر آ رہے تھے, تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اس اونچائی پہ کھڑے ہونے کے باوجود نیچے سے ہمیں بھی اتنے سے نظر آ رہے تھے. دوستو, جس کو آپ دور سے یا غرور سے دیکھیں گے وہ آپ کو جتنا چھوٹا نظر آئے گا, خدا کی قسم آپ بھی اس کو اتنے ہی چھوٹے نظر آتے ہیں. زندگی کو راستہ دو. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.